بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 19 20 21 اور 22 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کو روکے رکھو تاکہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس وصول کر لو. الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ گزر بسر اچھے طریقے پر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اگر تمہیں وہ بھاتی نہیں ہے، پسند نہیں ہے، فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اور اللہ نے اس میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے بدلنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور اس میں سے تم نے ایک کو بہت سارا مال دے دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یا تم اس کو بہتان لگا کر، بہتان رکھ کر اور کھلا گناہ کر کے لینا چاہتے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس کو لے سکتے ہو.
وقد افضى بعضكم الى بعض، حالانکہ تم نے ایک دوسرے سے خلوت کی ہے، حالانکہ تم نے ایک دوسرے سے ہم بستری کی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو سوائے یہ بات کی وہ گزر چکی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی نفرت کی بات تھی۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ تھا۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم بار بار اس بات کو عرض کر چکے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دین، آخری دین نازل ہونے سے پہلے عربوں میں بہت سے کالے قانون چلتے تھے، رائج تھے۔ انہی میں کا ایک کالا قانون یہ بھی تھا، اگر عورت کا وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت جو بیوہ کہی جائے گی، اب اس کی بھی حیثیت مرنے والے کے مال کی طرح ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ یہ عورت اب اپنی مرضی سے نہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور نہ اپنے مال کے مالک ہے یہ، اور نہ اپنا مال کہیں خرچ کر سکتی ہے۔ مال پورا کا پورا، اور خود یہ عورت سوتیلا بیٹا ہے تو اس کے قبضے میں جائے گی، اور اگر سوتیلا بیٹا نہیں ہے تو دیور اور جیٹھ یا اور بھی اس طرح کے فیملی کے جو لوگ ہوں گے وہ اس پر قبضہ کر لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے اپنے فائدے، اپنی غرض کے لیے تو اپنے سے نکاح کر لیں، چاہے وہ تیار ہو یا نہیں، اور اگر وہ چاہیں گے تو کسی ایسی جگہ اس کا نکاح کر دیں گے جہاں سے ان کی ساری غرض اور ضرورت پوری ہو، اور اگر وہ چاہیں گے تو سارا مال پراپرٹی اس کی لے کر گھر سے باہر کر دیں گے۔ یہ ساری شکلیں کالے قانون اور کالے دستور کے طور پر ان کے ہاں رائج تھی۔ اسی طرح کے حالات میں، اسی طرح کے قوانین کے بیچ میں ایمان آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے۔ اب اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہی ایمان والے بنیں گے، وہی صحابی بنیں گے، وہی اس دھرتی پر قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما بنیں گے، پیشوا مقتدا بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، زبردستی تم عورتوں کے مالک بنو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب سوتیلا بیٹا اپنے باپ کی بیوہ سے، یعنی اپنی جو ماں کہی جا رہی ہے، اس سے نکاح کر لے گا یا اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دے گا، کیونکہ یہاں کرہن ہے جس کا ترجمہ زبردستی ہوا ہے، تو زبردستی تو نہیں پائی جا رہی ہے، خوشی سے یہ بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ بھی نہیں گنجائش ہے۔ عموماً ہوتا کیا تھا سماج میں اس وقت کہ وہ عورت چاہتی نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، میں آزاد ہو گئی، میں چاہوں تو دوسری جگہ نکاح کروں، چاہوں تو ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں، میرے پاس مال ہے، اپنے بچوں کو لے کے رہوں۔ لیکن اب یہ زبردستی کا معاملہ اس سے ہوتا تھا
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرہن کہا۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، یہ تو ایک حکم ہوا، دوسری ایک شکل ان کے یہاں تھی، عورت اور شوہر کے بیچ میں، میاں بیوی کے بیچ میں نبھ نہیں رہی ہے، لیکن ہے وہ پیسے والی، بڑی جائیداد والی ہے، بڑی پراپرٹی والی ہے، وہ چاہتی ہے کہ چھٹکارا ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس سے اپنی ضرورت پوری کی، لیکن اب چھٹکارا دینا چاہتا، علیحدہ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر زبان سے یہ کہے کہ جو کچھ میں نے مال دیا تھا مہر میں، گفٹ میں، وہ واپس کرو، تو سماج میں ناک پھٹے گی۔ آدمی ڈرتا کہاں ہے؟ یہی ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ بہت تو بہت وہ غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنا ہی ہے اس کا کام۔ اس لیے وہاں تو کوئی ڈر نہیں، سماج سے ڈرتا ہے، ناک کٹ جائے گی، عزت چلی جائے گی۔ تو صراحتاً کھلم کھلا مال تو مانگتا نہیں تھا، مہر مانگتا نہیں تھا، بس لٹکا دیا اس کو۔ نہ تو چھوڑ رہا ہے کہ وہ جائے، اور نہ کہہ رہا ہے کہ مال دے کے جا، لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا وہ دے دے تب جا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان کو روکے رکھو، زبردستی کر کے، قید کر کے، باندھ کے، اپنا پریشر اور طاقت استعمال کر کے، کاہے؟ تاکہ جو کچھ تم نے دیا ہے کل نہ صحیح کچھ تو مل جائے، آگے بھوت لگوٹیا صحیح۔ 5 لاکھ دیا تھا تو 1 لاکھ دے دے، آج کی مہنگائی میں کم سے کم 7-8 مہینے تو عیش کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، ہاں ایک شکل ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر یہی عورت جو خود علیحدہ تو ہونا چاہتی ہے، یا تم چاہتے ہو کو چھوڑو، لیکن وہ اب کھلم کھلا زنا کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، بے حیائی کا ارتکاب، تمہارے بیڈ روم کو، تمہارے مکان کو، تمہارے گھر کو استعمال کر رہی ہے، ایسی صورت میں تم اس سے کہو کہ لاؤ اتنا پیسہ دو، میرا مہر واپس کرو، جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر والے قانون سے ایک شکل الگ نکالی، لیکن اللہ نے نکالی ہے۔ اللہ قادر، انہی کا یہ قانون، الحمد سے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک انہی کا کلام ہے۔ 23 سال میں پورا ہونے سے پہلے جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، قانون میں ترمیم، علماء کی زبان میں تنسیخ، ناسخ منسوخ، یہ صرف پاور انہی کا کلام ہے۔ لہذا یہ حکم انہوں نے اس وقت دیا جب بدکاری کی سزا قانونی شکل میں آئی نہیں تھی۔ کل کہہ چکا ہوں، زندہ رہے تو پڑھیں گے پارہ نمبر 18 سورہ نور میں، کہ زانی، زانیہ، بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا یہ، حدیث میں یہ۔ تو اب اگر وہ بے حیائی کر رہی ہے تمہارے گھر میں، تو وہ سزا تو بھگتے گی، لیکن تم مہر واپس لے کے اسے گھر سے باہر کر سکتے اس سزا کے مطابق۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قانون بتا رہا ہوں آپ کو، اور کیا شکل بنے گی کیا نہیں، وہ فقہ نہیں پڑھا رہا ہوں، یہاں صرف آپ کو اللہ کے کلام کی روشنی میں اللہ کا کلام عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب کہی کہ صاحب جب یہ عورت بے حیائی کرے تو تم پیسے لے کے اسے چھوڑ دو، نہیں۔ اب اس قانون کے مطابق
اس کو جانے کی اجازت ملے گی، ہاں سزا ملے گی۔ اس کے بعد توجہ سے سنیے گا، جس میں ہم سب کی گردن پکڑی جائے گی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ جن کی عصمت، جن کی عزت، جن کی شرمگاہ، جن کے جسموں کو، جن کے حسن و جمال کو، جن کی صفات اور خوبیوں کو ہم نے تمہیں دے دیا ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے، بادیاں نہیں ہے، پوچھا لگانے والی نہیں ہے، بھنگن نہیں ہے، یہ تمہارے جیون کی پارٹنر ہیں، تمہارے امور میں مداخلت نہیں لیکن مشورہ دیں گی، تم سے اپنا خرچہ لیں گی، ان کے ساتھ اچھا بھلا برتاؤ کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سمجھ لیجئے گا پور۔ اسی لیے عیسائیوں کو، اسی لیے بدھسٹیوں کو، اسی لیے جینیوں کو اور سناتنیوں کو بھی سن لیجیے آپ، یونانی رومی تو پہلے سے ننگے ہیں جو اسلام کی دشمنی میں، وہ اس لیے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، عورت پر ظلم کر رہا ہے اسلام، اس لیے چلا رہے ہیں کہ عورتیں خود بخود آ رہی ہیں اسلام میں، لو جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیار اور جہاد یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ لو مانے بولیے، آپ لوگ بولیے، کچھ تو جانتے ہوں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور جہاد مانے نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھئے فلسطینیوں سے، یہ دونوں چیز ایک جگہ ہو جائے گی؟ لیکن ہمارے منہ بند، زبان منہ میں بھی نہیں، آنکھیں بند، کان بند، جو کہا گیا وہ سن لیا، جو چھپ رہا ہے وہ سن لیا، سمجھ رہے ہیں؟ آج ایک صاحب ملے مجھ کو، ٹہلنے جاتا ہوں، بولے کل کی پوزیشن گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کہاں سے؟ آسمان سے کوئی آ کے کہہ گیا کیا؟ بولے نیوز میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا ان جھوٹوں کی نیوز ہم نہیں سنتے۔ بولے ارے ایسا، ہم پیپر بہت پڑھتے ہیں۔ میں کہا پڑھتے رہیے آپ، اس سے زیادہ کمینہ پنی کہیں نہیں ہے۔ بولے ارے نہیں آپ لوگ نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہاں میں اسی لیے نہیں مانتا، بالکل نہیں مانوں گا۔ ہماری موت، ہماری زندگی، عزت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے ماحول کو، خاص طور سے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھو۔ وہ آپ کی کچھ باتوں کا انکار کریں گی، کبھی غصہ میں آئیں گی، لیکن آپ کو وہ برتاؤ کرنا ہے جو امام الانبیاء نے 11 بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ایک دو کے ساتھ نہیں بلکہ 11 بیویوں۔ چلیے آگے سنیے کہ ذرا دل پکڑ کے، بچے تو سمجھ پائیں گے نہیں، لیکن ہمارے موسیٰ بھائی، یہ بوڑھے لوگ بھائی بھی سمجھ جائیں گے، میں بھی سمجھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں پہلے کہہ دوں تو سمجھ جائیں گے۔ ہم لوگوں، ہمارے تک تو یہی معاملہ تھا، آپ کے یہاں تو بہت آگے۔ پہلے بار باپ نے کہہ دیا یہاں نکاح کرنا ہے ہمت آپ کی؟ آپ کی ہمت تھی؟ میرا حال تو عجیب تماشا ہوا، کہیں لڑکا میرا بیٹھا ہوگا تو وہ آج سنے گا، آیا ہوگا شاید آج، سمجھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھ کے میں گھر آیا، بقرعید کے 5ویں دن، کتنے؟ 5ویں۔ اور عمومی طور پر کبھی کوئی گھر میرے آیا ہو تو گھر میں میں لنگی بنیائی میں رہتا ہوں، مسجد جانا ہو تو کرتا پہن لیا، بس مسجد جا رہا تھا، اذان ہو گئی، کرتا پہن لیا، چلا گیا، ظہر پڑھی، چلا آیا جلدی سے گھر، کرتا اتار کے ٹانگ دیا، وہی کرتا جو بقرعید کے دن پہنا تھا، آج 5 دن کا کرتا ہے مسلمان، کئے دن کا پہنا ہوا؟ ارے بچوں سمجھو تم، ہاں تم تو کہو گے کہ بدبو آ رہی تھی، بہرحال جو بھی آ رہی ہو اس میں 5ویں دن کا کرتا۔ اور ابھی میں بیٹھا نہیں تھا چارپائی پر، میرے چچا کا لڑکا آیا اور کہا کہ دادا بلا رہے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ۔ میں گیا تو وہاں 2-4 آدمی بیٹھے، میرا باپ بھی بیٹھا مرحوم، آپ جی کہہ جاتے تھے،
میرے دادا نے مجھ کو دیکھا، کہا سامنے بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج ریمانڈ کس بات کا ہے؟ یہ سارے کے بیچ میں کیا جرم ہو رہا ہے؟ اب میں بیٹھا چپ چاپ آگے، اب یہ سب بیٹھے ہیں۔ اب میرے دادا نے بات شروع کی۔ مرحوم ہمارے خسر کا نام علی احمد تھا۔ علی احمد بھائی مہر آپ کیا طے کر کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ارے یہ کیا مہر وہر کا مسئلہ چل رہا ہے، پھر بھی دماغ اپنا چل نہیں رہا کہ میرا ہی نمبر آج لگنے والا ہے۔ آپس میں ان کی بات ہوئی، زور سے ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ مہر بتاؤں گا نہیں کیونکہ آپ ہنسیں گے کہ دنیا کے نکاح میں تو آپ لڑتے ہیں سب سے کہ مہر اونچی رکھیے، آپ کا اتنا کم ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں حضرت اتنی ہی مہر ہوگی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ہماری بڑی بیٹی بھتیجی سب کی وہی مہر۔ اچھا بتا دوں 1051۔ کتنی؟ حضرت نے مسکرا کے کہا علی احمد بھائی نقصان آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، مہر مجھ کو دینا، مہر لینا۔ بولے حضرت کیا کریں، ہمارے یہاں چل رہا تھا۔ دادا نے ہم سے کہا بھائی علی احمد بھائی کی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنے کے لیے تم کو بلایا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ، سمجھ رہے شروع قبول ہے، پسند کیا، دیکھا کہیں پر کیسی لڑکی ہے، کیا ہے، سمجھ کچھ نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ ہم اس سماج کے آخری پیڑھی ہیں، کیوں بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کو سمجھ میں آئے گا کچھ؟ ارے ان بچوں کو سمجھ میں آئے گا؟ ہم لوگوں نے جس زندگی اور جن حالات کو بسر کر لیا، کان پکڑ کے دیہاتی دکان میں کہتے ادھر چلا تو چل گئے۔ اب سنو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں بھاتی نہیں ہو، بالکل یوپی کا ترجمہ کیا ہوں، یعنی پسند، کیونکہ تم تو بچوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں، تم کس کو چاہتے تھے؟ ریکھا کو، ہیما مالنی کو، سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون کپور ہے اس کو؟ بچے کہتے ہیں مولوی صاحب بھی فلم دیکھے ہوں گے۔ تمہارے لیے سب کچھ کر کے آنا پڑتا ہے، ورنہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو جائے تو تمہارے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کرکٹ میں کتنے رن بنے، کون ٹیم کھیل رہی تھی، یہ بھی کر کے آنا پڑتا ہے۔ ہم مولویوں کو تو کسی نے کبھی شمار کیا ہے؟ کبھی نہیں کوئی شمار کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جو چیز تمہیں بھاتی نہیں، پسند آتی نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس میں بہت خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر ہماری بیوی کو کوئی دیکھے تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ لڑکوں کا رنگ ایسا کیسے ہے۔ ہم کو دیکھے تو کہے بیوی بھی ایسی ہوگی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کبھی بچوں یا بچی کا کبھی کئی بار مسئلہ آتا کبھی تو لوگ کہتے ہیں باپ کو دیکھو، کس کو دیکھو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کمپنی ادھر میرے نام لگا دی، ادھر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن الحمدللہ آج 30 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا، لڑائی بھی ہوئی، ہوتی ہے، تو میں بھی، سمجھ رہے کہ یہاں میں رہتا ہوں، اگر چھوٹا والا ہے تو ہم دونوں لڑتے رہتے ہیں، وہاں پہنچے تو بیوی اگر وہاں تو وہاں لڑتے ہیں، سب کہتے ہیں ان کو لڑنا ہی آتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا بڑی عزت آبرو کے ساتھ، 300 روپے میں ملازمت کی تو بھی اس نے کبھی نہیں کہا بہت کم۔ بہرحال یہ تو ہم اپنا سبق اس لیے اپنے حالات بتاتے ہیں آپ کو، آسمان سے ہم نہیں آئے، آپ ہی میں سے نکل کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عورت دے دی، گھر میں نکاح کر کے آپ کے یہاں آ رہی ہے، بس اچھا چلیے میری کہانی بھول جائیے، آپ وقت برباد آپ کا ہوا۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا، یعنی ہم سب اس کی بڑائی کے لیے گردن یوں کریں ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹوپی پیچھے گر جائے گی، لیکن اس کا سر بھی نہیں نظر آئے گا۔ مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ، مرید آیا قندھار سے، کہاں سے آیا؟
محلے میں پوچھا پہنچ کے ہمارے حضرت کا گھر، کسی نے کہا یہ ہے دروازہ، چلے جاؤ۔ حضرت مسجد میں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نکلی ایک عورت اتنی بڑی لکڑی ڈنڈا لے کے، بولی بول کیا ہے؟ چلا آیا دروازہ، بولے ہمارے حضرت پیر صاحب کا گھر ہے یہ۔ کیا کہا پہلا جملہ؟ چور کا گھر ہے، پیر کا گھر نہیں ہے۔ مکاری کرتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ اب یہ پٹھان آستین چڑھایا اس نے اور کہا گلا دبا دو اس کو۔ اب محلے کے لوگ جمع ہوئے، ارے ارے مرزا صاحب کی بیوی ہے۔ بولا ایسا؟ میری وہ وہاں کی زبان میں افغانی، میرا شیخ اس کا بیوی؟ یہ تو شیطان ہے، چڑیل ہے، چڑیل۔ شیخ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا مسجد میں۔ جا کے کہنے لگا کہ آپ اجازت دیجیے تو اس کو صاف کر دوں ابھی، اور آپ کے لیے سینکڑوں اگر اللہ میاں نے اجازت دی تو ہمارے افغان میں مل جائیں گے۔ ہمارے جیسا کوئی پیر مرید ہوتا اچھل پڑتا کہ چلو یار 4 سے زیادہ کا تو کم سے کم ایک نے زبان سے کہہ تو دیا، اسلام 4 کہتا، اور یہ سینکڑوں کی بات۔ مرزا صاحب نے کیا کہا سنیے گا، فرمایا کہ جس مقام پر آج اللہ نے پہنچایا ہے اسی کی بنیاد پر یہ ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہم کو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارا آپ کا سماج پچھلا تھا، انگوٹھا چھاپ لوگ تھے، سیدھا رکھا جائے کہ ایسے رکھا جائے، اسی لیے انگوٹھا بھی پکڑ کے لگواتے تھے، لیکن وہ قرآن سے ملتا تھا کہ نہیں؟ کسی نے کہا لنگڑی ہے تو آپ کانی ہو، چل یار میرے باپ نے نکاح کیا ہے، میری ماں نے پسند کر لیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور آج کی پوزیشن جو ہے، آج سماج کہاں پہنچا ہوا ہے، آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیجیے۔ آگے چلیے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ اب بچے ذرا اپنا سینہ بڑا کریں، 56 انچ کا نہیں، 56 انچ والا نہیں، وہ تو جھوٹے کا ہے، یعنی ہمت سے کام لیں۔ یہ آنکھ کا اب اس میں معاملہ آئے گا، یہ آنکھ اگر قابو میں نہیں ہے تو شادی ہونے کے بعد، من پسند بیوی ملنے کے بعد بھی یہ آنکھ لڑ جائے گی کہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہو گیا، اور ایسا پھنسا اس چکر میں، علماء کی زبان میں کہوں دامے فریب میں، یعنی دھوکے کے جال میں پھنس گیا۔ نوبت کہاں پہنچی؟ شریف لوگ آج کے دعا کو کہیں گے اب نکاح کر لو، سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کریں گے؟ اب جو پہلی ہے جس نے پورا یہاں سے لے کے قانون کو تک بسا دیا، سمجھ گئے آپ؟ یعنی پورا خاندان کس کا ہے؟ اس بیچاری کا۔ وہ اپنے سینے پر پتھر رکھے گی، وہ نہیں چاہتی، اور ادھر تو حضرت پھنس چکے ہیں، لانا ہی لانا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ سماج کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے، اب شیطان جو گڑبڑ کرنے جا رہا ہے، اللہ پکڑ کے بتا رہے دیکھو یہ ہوگا۔ اب پہلی بیوی کو کہا جائے گا وہ ایسی ویسی، ارے یہ تو میرے جیسا تھا کہ جو اتنے دن تک نبھا ہوا۔ ہمارے استاد کے بقول میرے جیسا تھا، اسی لیے ہر سال کیلنڈر چھپ رہا تھا، بچے ہو رہے تھے تب نہیں سمجھ میں آیا کہ کیسی ہے وہ، اور آج جب آنکھ لڑ گئی ہے، پھنسے ہو تم، اور اب تو 56 انچ والا جیل میں بھی لے جائے گا آپ کو، نہیں لے جائے گا، گڑبڑ کیا آپ نے تو ڈر رہے ہیں کیا کریں، نکاح کر لو۔ اب ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پرانی کو چھوڑنے میں مصیبت، نئی کو لانے میں مصیبت، پرانی کو چھوڑنے میں 2 مصیبت، کافی مال دے چکا ہوں اور سماج میں ناک کٹے گی، کہا کچھ عیب لگاؤ، اور عیب لگا کر پرانی سے بنگلے کو، گاڑی کو، پیسے کو سب نکال لو، اور نئی کا
ہاتھ اپنے گلے میں سانپ بنا کے لپیٹ لو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کہتے ہیں مال کا ڈھیر، شمار نہ کیا جائے، وزن نہ کیا جائے۔ تم اس میں سے کسی کو یعنی پرانی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو، جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے اب کچھ واپس ملے گا، اور وہ بھی تمہاری کمزوری ہم جانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا تأخذونه بہتانا واسما مبینا، اب تم ان مال کی لالچ میں، سماج کے خوف سے اس پر بہتان لگا رہے ہو کہ وہ تو بد کردار ہے، بد چلن ہے، اور کھلا گناہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ادھر بدکاری میں تم مبتلا تھے آج 4 سال سے، تمہاری چوری اب پکڑی گئی ہے، یہ سارا گڑبڑ کر کے مال واپس لوگے، نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، جو مال تم نے دیا وہ کیسے لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہو چکے ہو۔ اسی لیے جب گڑبڑ ہوتی ہے اور آپ جا کر کسی بھی مفتی عالم سے کہتے ہیں اب نبھاؤ نہیں ہوگا، طلاق دینے کا کیا طریقہ، طلاق یا دے دی ہے مہر ملے گی، کسی مسلک کا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہر واپس ملے گی، نہیں ملے گی۔ کیوں؟ حضرات فقہا کی نظر تو بہت اونچی ہے۔ اگر نکاح کے بعد 10 منٹ کے لیے بھی یہ میاں بیوی ایسی جگہ میں رہے جہاں ان کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی بیماری، کمزوری، عیب، کوئی ڈر خوف نہیں، ایسا موقع مل چکا ہے، اب مہر ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب نکاح ہو رہا تھا، چاہے آج کی اب فارم ہو یا نہ ہو نکاح کا، لیکن اس وقت جب ہم لوگ جیسا کہ ہم نے بتایا تو ایک ہوتا ہے کھل کر لکھ کر اقرار کرنا، معاہدہ کرنا، ایک ہوتا ہے زبان حال سے کہ جب میرے باپ نے میری ماں نے نکاح کر دیا تو آج سے اس عورت کا سب کچھ میرے دل میں، یہی تو ہوا نا۔ آج ہڈیاں ناکام ہو گئی لیکن لے کے بیٹھے ہیں آپ، معاف کیجیے گا، اسی لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ ان سے پکا ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور آج کتنا کمزور کر دیا اس کو، ادھر کھینچو ادھر دھاگا ٹوٹا، ادھر کھینچو، ارے بولو اسلام یہی ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا۔ اسی لیے پہلے اسلام نے کہا ٹھوک بجا لو، 6 مہینہ انتظار کرو، سال ہے، 1 رشتہ 2 رشتہ 3 رشتہ ڈھونڈو، بات ختم ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری آیت میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اسلام کے آنے سے پہلے یہ گندگی ان کے ہاں بہت چلتی تھی، اور رومی یونانی معاشرے میں ان کی سوسائٹی میں چلتی تھی خوب، اور کہنا نہیں چاہیے، اس ملک میں بھی کچھ لوگ ہیں، پتہ لگا لیجئے گا، وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے، وہ اپنے دادا پردادا کی رشتے میں اس طرح سے کوئی عورت ملی، حتیٰ کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن صاف بتاؤں اسلام کے مقابلے میں بڑے بے شرم کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی سگی ماؤں سے بھی لگن کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اسی دیش کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تم نہ کرنا ایسا۔ یہاں باپ سے مراد سمجھ لیجیے وقت پورا ہو رہا ہے،
دادا نے بھی جس عورت سے نکاح کیا، چاہے آپ کے ابا اس عورت سے نہ پیدا ہوئے ہوں، سوتیلی دادی جو ہوتی ہے نا، ان سے بھی نکاح ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ انسان سب بڑے بے صبرے اور جلد باز ہیں، کہیں ان کو ہسٹری جہالت کی پہنچ جائے۔ سعودی عرب کے بادشاہوں کے ذریعے کہ پہلے تو ایسا ہوا ہے، کہتے ہیں یہی لوگ نا، ارے بھائی پہلے تو ہوتا تھا، یہ پہلے ہوتا تھا بہت بڑی دلیل، غلط ہوتا تھا وہ کوئی جانتا، پہلے ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو پہلے جو ہوا نا، وہ اسلام ہمارا قانون آنے سے پہلے، قانون کے آنے سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے اس کی پکڑ نہیں کی ہے، کیونکہ قانون توڑا کب جاتا ہے؟ جب قانون آ چکا ہو۔ ہم نے قانون ہی نہیں بھیجا تھا، لیکن جو اس زمانے کے شریف مزاج لوگ تھے، ان کی نظر میں بھی انہو کان فاحشہ ومقتا، بڑی بے حیائی اور بہت نفرت کی چیز اور بہت غلط راستہ تھا یہ۔ ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، عیسائیوں کے بڑے زبردست عالم، انجیل یاد تھی، ان سے کسی نے اس طرح کی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ تم کو انسان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے احکامات چل رہے ہیں، سورہ شروع ہوئی تھی سورہ نساء، سارے احکامات، ایک آیت اس کی پہلے جو آئی، دیکھو ہم حکم دے رہے ہیں، حکم دینے والا تمہارا رب ایک، اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو جن کا باپ بھی ایک۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ تمام احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔